جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا 18 سال کا جن کے ہم نے ساتھ دیا 18 سال خدا نہ خواستہ 18 سال 18 مہینے خان صاحب کا حکومت بنا تو وہ ٹک ٹاکرز کا حکومت بن گیا، اور جب میاں صاحب کا حکومت بنتا ہے تو اشرافیہ کا حکومت بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک میں عوامی راج قائم کروں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب پہلا دفعہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب اس کو بنایا گیا، اس کا عمر کیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب سیاست شروع کیا، ایم آر ڈی موومنٹ میں حصہ لیا، گرفتاریاں دی، تو عمر کیا تھا؟ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، مسلم دنیا کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، وہ ساتھ پوری دنیا میں سب سے نوجوان وزیر اعظم بنی، اور اب پاکستان کا 70% جوان ہے۔ ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ پرانا سیاستدان جنہوں نے ایک دو الیکشن کے بعد الیکشن شاید ان میں ہے کہ ایک دو الیکشن لڑے سکتے، ان کے تمام فیصلے آج کی سوچ کے ہوتے ہیں، وہ کل کی نہیں سوچتے۔ ان کے تمام فیصلے کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا پڑے گا، ان کا مہنگائی کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا، ان کا معاشی فیصلہ کی وجہ سے جو بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا نقصان آپ کا ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو اپنا قسمت اپنا ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا 18 سال کا جن کے ہم نے ساتھ دیا 18 سال خدا نہ خواستہ 18 سال 18 مہینے جو ہم نے ساتھ دیا، ارادے تو بہت اچھے، ہم نے تو ملک کو جمہوری اور آئینی بحران سے نکالنا تھا، معاشی بحران سے نکالنا تھا، خارجہ سطح پہ جو بحران تھا اس سے نکالنا تھا۔ کامیاب اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارا اتحادی خدمت کرنے کے بجائے، محنت کرنے کے بجائے، عوام کو مسائل سے نکالنے کے بجائے اپنا ذاتی دشمنیاں پہ توجہ دے رہے تھے۔ اگر ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں اور اس 24 گھنٹے میں کسی ایک وزیر اعظم کے پاس چوائس ہوتا ہے، ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یا میں اپنا 24 گھنٹے عوام کی خدمت میں گزاروں، یا میں وہ 24 گھنٹے اپنے ذاتی مسئلے، اپنے ذاتی دشمنیاں پہ فوکس کروں۔ اور وہی ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہم نے ٹارگٹس رکھے تھے کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے، معاشی بحران سے نکلنا ہے، سیاسی جمہوری بحران سے نکلنا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ حکومت اس ٹارگٹ پہ، ان ٹارگٹس پہ وہ پورا نہیں اترے۔ یہ جو میں آج کل شکایت کرتا آ رہا ہوں، بلکہ شکایت کیا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں اپنا پرانا سیاستدانوں سے کہ وہ سیاست ہی چھوڑ دے، یہ میں مطالبہ ویسے کیوں کر رہا ہوں؟ ایک تو یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ اس ملک کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے، جو پورا پاکستان کا 70% آبادی ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارا ان پرانا سیاستدانوں سے جان چھڑوا۔ یہ تو ان کا مطالبہ ہے۔ میں تو اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے یہ سکھایا گیا۔ ہم تو پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے کہ ہم گالی دینا شروع کرتے، ہمیں عزت کا تو خیال رکھتے ہیں۔ ان پرانا سیاستدانوں سے یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں، ان پرانوں سیاستدانوں سے اعتراض یہ ہے کہ وہ وہی پرانا سیاست کر رہے ہیں جس نے میرا ملک کو تباہ کیا ہے، وہ پرانا سیاست جو 70 سال سے ہوتا رہا ہے، اس سیاست سے
جنہوں نے جس سے ہر جماعت نے توبہ کر کے کہا کہ یہ سیاست ہم پھر سے نہیں کریں گے. پی ٹی آئی جب مشرف کا دور میں، پہلے تو مشرف کا چیف پولنگ ایجنٹ خود خان صاحب ہوتا تھا، مگر جب عامر مشرف نے خان صاحب کو 100 سیٹس جو ہے وہ رگ کر کے نہیں دلوائے تو ان کا لڑائی ہوا. تو اس نے تب بھی جب سیاست کرتا تھا تو اس پرانی سیاست کی مخالفت خان صاحب کرتا تھا. میاں صاحب جب تیسری دفعہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ یہ قوم تیسری دفعہ جب آپ نے میاں صاحب کو وزیر اعظم بنایا تو اس نے یہ بات کہا تھا کہ وہ پرانا سیاست کو وہ چھوڑیں گے اور نیا سیاست لے کر آئیں گے. مگر جب حکومت کا موقع ملا پی ڈی ایم کو تو وہی پرانا سیاست پہ اتر آئے. تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، سیاست ہی چھوڑ دیں، یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے، جوانوں کے لیے دعا کرے، مستقبل کے لیے دعا کرے. اب کام ہم نے کرنا ہے اور ہم کام کر کے دکھائیں گے. خان صاحب کا حکومت بنا تو وہ ٹک ٹاکرز کا حکومت بن گیا، اور جب میاں صاحب کا حکومت بنتا ہے تو اشرافیہ کا حکومت بنتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک میں عوامی راج قائم کروں. میاں محمد نواز شریف صاحب پہلا دفعہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب اس کو بنایا گیا، اس کا عمر کیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب سیاست شروع کیا، ایم آر ڈی موومنٹ میں حصہ لیا، گرفتاریاں دی، تو عمر کیا تھا؟ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، مسلم دنیا کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، وہ ساتھ پوری دنیا میں سب سے نوجوان وزیر اعظم بنی. اور اب پاکستان کا 70% جوان ہے، ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ پرانا سیاستدان جنہوں نے ایک دو الیکشن کے بعد الیکشن شاید ان میں ہے کہ ایک دو الیکشن لڑے سکتے، ان کے تمام فیصلے آج کی سوچ کے ہوتے ہیں، وہ کل کی نہیں سوچتے. ان کے تمام فیصلے کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا پڑے گا، ان کا مہنگائی کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا، ان کا معاشی فیصلہ کی وجہ سے جو بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا نقصان آپ کا ہوگا. تو اس لیے آپ کو اپنا قسمت اپنا ہاتھ میں لینا پڑے گا.